نبی کی مقدس بارگاہ میں اپنی محبت کو اعلیٰ حضرت پیش کیا اور فرمایا ایک چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل چمکانے والے، میرا دل چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر قدر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر قدر رحمت، برسانے والے، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے جشن عالم سے چھپ جانے والے، حضرات محترم جب آیا حضرت کا کرم تھا تو کہا حضرات محترم صدی حضرات سبحان اللہ، جہاں ذکر نبی ہوتا ہے، جہاں ذکر نبی ہوتا ہے تو خدا کا فرید ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اسلام کا سینہ وسینہ نہ ہوگا، اسلام کا سینہ وسینہ نہ ہوگا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوگا، یہ آسمان یہ زمین ستارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوگا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ حضرات اکرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے جو آج ہم اور آپ اس عرش زمین پر پہن رہے ہیں، یہ نبی پاک کا صدقہ ہے جو آسمان سامنے میں لگا ہوا ہے، اس کے نیچے ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، یہ نبی کا صدقہ ہے جو اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اور زندگی کے جینے کے لیے نہ جانے کیا کیا اللہ ہمارے رزق میں ہمارے لیے فرمائی۔ معزز سامعین کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، محبت کا دعویٰ نبی پاک سے ہم اور آپ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عشق میں ڈوب کر نبی پر درود و سلام بھی پڑھیں۔ جس طریقے سے مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر پہ جاتے ہیں، جانے کے بعد کچھ دور چلتے ہیں، حضرت علی کیا کہتے ہیں کہ اس بیابان ان پہاڑیوں میں سے السلام علیکم یا رسول اللہ آواز آ رہی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں دائیں دیکھ رہا ہوں، آواز ہے لیکن آواز دینے والا ایک نہیں آ رہا ہے، بائیں دیکھ رہا ہوں، آگے دیکھ رہا ہوں، پیچھے دیکھ رہا ہوں، آواز آ رہی ہے لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرات محترم آپ کچھ دور چلتے ہیں، پھر وہی آواز آ رہی ہے، پھر وہی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سمجھتے تھے، علی نے فرمایا یا رسول اللہ اس بیابان جنگلوں میں آپ کا کون سا ایسا عاشق ہے جو اس محبت کے ساتھ آپ درود و سلام پڑھ رہا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی تمہیں وہ پہاڑی نظر آ رہی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ وہ پہاڑی نظر آ رہی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس پہاڑی کے اوپر ایک پتھر نظر آ رہا ہے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آ رہا ہے۔ اے علی اس بیابان جنگل میں، اس بیابان پہاڑیوں میں وہی تو میرا عاشق ہے جو مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ حضرات نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہے اور ہم نبی کے نبی ہو کر درود و سلام نہیں پڑھتے۔ حضرات محترم ہمیں چاہیے کہ ہم محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے بھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں سب باہر نکل کے آئے ہیں اور انٹرویو کو چلنا ہے۔ تمام لوگ جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ باہر نکلیں اور بلند آواز سے Mudina
उधर बैठ हम यहाँ पर जमा हुए हैं। पारा नंबर 11 सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 में फरमाता है, आप फरमाइए मुसलमानों को चाहिए कि वो अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत पर खुशी मनाएं। खुदा की कसम मोहम्मद मुस्तफा से बढ़कर कोई वज़न नहीं, मोहम्मद मुस्तफा से बड़ी कोई रहमत नहीं। वो रसूल जो अल्लाह का फज़ल है, वो रसूल जो अल्लाह की रहमत है, वो सारी कायनात के लिए रहमत, वो पूरी दुनिया के लिए रहमत, वो जन्नत के लिए भी रहमत, वो परिंदे के लिए भी रहमत, वो शजर के लिए भी रहमत, वो हजर के लिए भी रहमत, वो अपनों के लिए भी रहमत, वो गैरों के लिए भी रहमत, वो इंसानों के लिए भी रहमत, वो जानवरों के लिए भी रहमत, वो फरिश्तों के लिए भी रहमत, वो जिन्नातों के लिए भी रहमत, जो गैरों के लिए भी रहमत, जो अपनों के लिए भी रहमत, जो छोटों के लिए भी रहमत, जो सारी कायनात के लिए रहमत। मेरा रब कुरान करीम में फरमाता है, वमा अरसलना इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, आज इसमें रहमतुल लिल आलमीन का जिक्र करने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। आज जो लोग कहते हैं हुजूर का मिलाद मनाने से क्या मिलता है, आज जो हुजूर की शान को घटाने की कोशिशें करते हैं, हुजूर के मिलाद को मनाने को मना फरमाते हैं, उनसे कहिएगा हुजूर का मिलाद कहाँ से मिटाओगे, हुजूर का जिक्र कहाँ से मिटाओगे। हुजूर का जिक्र तो अज़ानों में है, हुजूर का जिक्र तो नमाजों में है, हुजूर का जिक्र तो इबादत में है, हुजूर का जिक्र तो ज़बूर के सवाहात में है, हुजूर का जिक्र इंजील के पारों में है, हुजूर का जिक्र कुरान के हर लफ्ज़ में है, हुजूर का जिक्र आसमान की बुलंदी पर है, हुजूर का जिक्र ज़मीन की पस्ती में है, हुजूर का जिक्र पहाड़ की चोटी पर है, हुजूर का जिक्र आसमान की बुलंदी पर है, हुजूर का जिक्र ज़मीन की पस्ती में है। उसी दिन को याद दिलाने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। आज उसी दिन का जिक्र करने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। पारा नंबर 11 सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 में फरमाता है, आप फरमाइए मुसलमानों को चाहिए कि वो अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत पर खुशी मनाएं। खुदा की कसम मोहम्मद मुस्तफा से बढ़कर कोई वज़न नहीं, मोहम्मद मुस्तफा से बड़ी कोई रहमत नहीं। वो रसूल जो अल्लाह का फज़ल है, वो रसूल जो अल्लाह की रहमत है, वो सारी कायनात के लिए रहमत, वो पूरी दुनिया के लिए रहमत, वो जन्नत के लिए भी रहमत, वो परिंदे के लिए भी रहमत, वो शजर के लिए भी रहमत, वो हजर के लिए भी रहमत, वो अपनों के लिए भी रहमत, वो गैरों के लिए भी रहमत, वो इंसानों के लिए भी रहमत, वो जानवरों के लिए भी रहमत, वो फरिश्तों के लिए भी रहमत, जो जिन्नातों के लिए भी रहमत, जो गैरों के लिए भी रहमत, जो अपनों के लिए भी रहमत, जो छोटों के लिए भी रहमत, जो सारी कायनात के लिए रहमत। मेरा रब कुरान करीम में फरमाता है, वमा अरसलना इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने
رحمت بنا کر بھیجا، آج اسی کائنات کے رحمت بنا کر بھیجا، آج اسی رحمت للعالمین کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں حضور کا میلاد منانے سے کیا ملتا ہے، آج جو حضور کی شان کو گھٹانے کی کوششیں کرتے ہیں، حضور کے میلاد کو منانے کو منع فرماتے ہیں، ان سے کہیے گا حضور کا میلاد کہاں سے مٹاؤ گے، حضور کا ذکر کہاں سے مٹاؤ گے؟ حضور کا ذکر تو اذانوں میں ہے، حضور کا ذکر تو نمازوں میں ہے، حضور کا ذکر تو عبادات میں ہے، حضور کا ذکر تو زبور کے صفحات میں ہے، حضور کا ذکر انجیل کے پاروں میں ہے، حضور کا ذکر قرآن کے ہر لفظ میں ہے، حضور کا ذکر آسمان کی بلندی پر ہے، حضور کا ذکر زمین کی پستی میں ہے، حضور کا ذکر پہاڑ کی چوٹی پر ہے، حضور کا ذکر آسمان کی بلندی پر ہے، حضور کا ذکر زمین کی پستی میں ہے۔ اسی دن کو یاد دلانے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، آج اسی دن کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں فرماتا ہے کہ محبوب آپ فرمائیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائیں۔ خدا کی قسم محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی وزن نہیں، محمد مصطفیٰ سے بڑی کوئی رحمت نہیں۔ وہ رسول جو اللہ کا فضل ہے، وہ رسول جو اللہ کی رحمت ہے، وہ ساری کائنات کے لیے رحمت، وہ پوری دنیا کے لیے رحمت، وہ جنت کے لیے بھی رحمت، وہ پرندے کے لیے بھی رحمت، وہ شجر کے لیے بھی رحمت، وہ حجر کے لیے بھی رحمت، وہ اپنوں کے لیے بھی رحمت، وہ غیروں کے لیے بھی رحمت، وہ انسانوں کے لیے بھی رحمت، وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت، وہ فرشتوں کے لیے بھی رحمت، جو جناتوں کے لیے بھی رحمت، جو غیروں کے لیے بھی رحمت، جو اپنوں کے لیے بھی رحمت، جو چھوٹوں کے لیے بھی رحمت، جو ساری کائنات کے لیے رحمت۔ میرا اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آج اسی کائنات کے رحمت بنا کر بھیجا، آج اسی رحمت للعالمین کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں حضور کا میلاد منانے سے کیا ملتا ہے، آج جو حضور کی شان کو گھٹانے کی کوششیں کرتے ہیں، حضور کے میلاد کو منانے کو منع فرماتے ہیں، ان سے کہیے گا حضور کا میلاد کہاں سے مٹاؤ گے، حضور کا ذکر کہاں سے مٹاؤ گے؟ حضور کا ذکر تو اذانوں میں ہے، حضور کا ذکر تو نمازوں میں ہے، حضور کا ذکر تو عبادات میں ہے، حضور کا ذکر تو زبور کے صفحات میں ہے، حضور کا ذکر انجیل کے پاروں میں ہے، حضور کا ذکر قرآن کے ہر لفظ میں ہے، حضور کا ذکر آسمان کی بلندی پر ہے، حضور کا ذکر زمین کی پستی میں ہے، حضور کا ذکر پہاڑ کی چوٹی پر ہے، حضور کا ذکر آسمان کی بلندی پر ہے، حضور کا ذکر زمین کی پستی میں ہے۔ کیا